أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں. پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اور جو شخص آخرت کا خاص کار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے. اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. یہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے. من كان يريد العاجلة Whoever shall desire the immediate, we hasten for him from it what we will to whom we intend. Then we have made for him hell, which he will enter to burn, censured and vanished. But whoever desires the hereafter and exerts the effort due to it while he is a believer, it is those whose effort is ever appreciated by Allah. To each category we extend, to these and to those, from the gift of your Lord. Never has the gift of your Lord been restricted. Look how we have favored in provision some of them over others, but the hereafter is greater in degrees of difference and greater in distinction.
Do not make as equal with Allah another deity and thereby become censured and forsaken. And your Lord has decreed that you not worship except Him, and to parents good treatment, whether one or both of them reach old age while with you. Say not to them so much as "Uff," and do not repel them, but speak to them a noble word. And lower to them the wing of humility out of mercy, and say, My Lord, have mercy upon them, as they brought me up when I was small. Your Lord is most knowing of what is within yourselves. If you should be righteous in intention, then indeed He is ever, to the often returning to Him, forgiving. And give the relative his right, and also the poor and the traveler, and do not spend wastefully. Indeed, the wasteful are brothers of the devils, and ever has Satan been to his Lord ungrateful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ کوئی اسکیل یا کوئی قانون نہیں سمجھتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ فضول خرچی کے اندر اپنے اوپر ہی خرچ کر دیتے ہیں، اچھے کپڑے، جوتے، کھانے، آنا جانا. تو یہ غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا حصہ دینا ہے، پھر آپ اس سے دور. یعنی کہ گمراہی سستی ہے، فری میں مل رہی ہے جگہ جگہ. لوگوں کو دیکھ کے لوگ چل رہے ہیں، چیزوں کو، گاڑیوں کو، بنگلوں کو، کھانوں کو، روٹی کو، اور کپڑوں کو، جوتوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں. اللہ کی ہدایت کی کتاب کو دیکھ کے نہیں چل رہے. تو بات یہ سمجھنے کی اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں، انسان کو کتنا بولنا ہے، کتنا سننا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کتنا لکھنا ہے، کتنا سوچنا ہے، کتنا سمجھنا ہے. تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اب آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ سیریس کوئی آپ کا مشورہ کرنا ہوگا، فیملی کا میٹر، کاروبار کا میٹر، تو کس کے پاس جائیں گے؟ مفتی. اب یہ جیسے شادی ہوتی ہے، ابھی وہ کہتا ہے حدیث کے حساب سے کہ عورت اگر کہے گی تو الگ گھر آپ کو لے کے دینا پڑے گا. یعنی کہ آپ کے حدیث کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، آپ دوسرا حساب اس کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، عورت حاکم بن گئی، کیونکہ آپ نے عورت کو حاکم بنا دیا. تو میرے بھائی، یہ دو قانون کو آپ آپس میں ٹکرانا چاہ رہے ہیں. یہ اللہ ہے. اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کا مطلب ہے پہلے اللہ کا. اب آپ کوئی آگے قرآن کی آیت رکھیں، بولے نہیں یہ نہیں، حدیث یہ ہے، تو آپ اللہ کے حکم چھوڑ دیں گے، بولیں گے حدیث پہ عمل کر لو. یہ کون سا آپ کا یہ سینس ہے اسکالروں کا کہ یہ 1400 سال ہو گئے، 70-75 سال پاکستان کو ہو گئے، حدیث واقعات اور یہ سنا رہے ہیں، اور قرآن کے حکم جو فرض ہیں وہ بتا ہی نہیں رہے. یہ کون سا آپ کی سینس ہے؟ کیا ہے؟ آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے. لیکن وہ آپ جس طرح سے میاں بیوی اور جس طرح سے فتنے فساد چل رہے ہیں، جس طرح سے لوگ جی رہے ہیں، ایسا لگتا ہے مفتی کو دیکھ کے 3-4 دفعہ پہلے دنیا میں وہ آ چکا ہے اور سب بیان کر کے جا چکا ہے، جنت بھی دیکھ کے آ چکا ہے. 3-4 دفعہ میں آ چکا ہوں. پہلے عورت کو، لڑکی کو، مرد کو، لڑکے کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے وہ 3-4 دفعہ پہلے بھی پیدا ہوا تھا، پہلے بڑا تجربہ ہے اس کو، یہاں سے سب یہ کر کے جنت دیکھ کے آ چکا ہے، وہ دوبارہ راؤنڈ لگا رہا ہے. میرے بھائی، یہ آپ کا جو کانفیڈنس جس چیز پہ بنا ہوا ہے، پیسے پہ، طاقت پہ، اور اپنے لوگوں پہ، اپنی فیملی پہ، یہ آپ بہت غلط فہمی میں ہیں. یہ گر جائے گا آپ کا بھروسہ، ایمان بھروسہ اللہ پہ لانا ہے. اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو چاہتا ہے دنیا کی ہم اس کو یہیں دے دیتے ہیں، آخرت میں جہنم میں. ایک چیز شروع ہوئی ہے تو اس نے اینڈ تو ہونا ہے نا. ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے مرنا ہے نا ایک دن، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں زمین بھر کے بھی سونا دے گا تو انسان اس دن قبول اللہ نہیں کرے گا، اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. نہ باپ آئے گا، نہ بہن آئے گی، نہ بیوی آئے گی، نہ ماں آئے گا، نہ کوئی. بس میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے، اور وہ جو اللہ نے مانگے تھے وہ پڑھے سنے سمجھے اس حساب سے کیے ہوں گے تو بچ جائے گا، نہیں تو بیچارے کا کیا حال ہوگا، قبر میں سونا پڑے گا پتہ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی بات سنیں. اور یہ جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو، ہاں میں بات کر رہا تھا، آنکھ، کان، دل، دماغ، اس کو یوز کرنا ہے. تو زیادہ تر لوگ بولنے والے ہیں، سننے والا نہیں ہے. سننے کا بند ہوا ہے ان کا. اللہ کہہ رہے ہیں بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے، کسی طرح سے بھی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے. تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. بچوں کو سمجھاؤ، سنتے ہی نہیں ہیں. اچھا، پڑھنے کا یہ آنکھیں دی ہیں، وہ تو چیزیں، دیواریں اور لوگوں کی شکلیں اور کپڑے اور جوتے اور یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں بس. اور ان کو یہ لکھنے پڑھنے کے ورڈ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آتے کسی کو. اس کی گہرائی میں اترنا پڑتا ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، لائن ٹو لائن اس کو سمجھنا پڑتا ہے. تو جن لوگوں نے ہائی اسٹڈی کی انگلش میں یا کسی بھی سبجیکٹ میں، تو انہوں نے پیسے کے پیچھے جا کے کی کہ یار یہ کریں گے، پھر اچھی جاب ملے گی، پھر پیسہ آئے گا. اللہ کے لیے نہیں کی. اور پھر اس کا فائدہ انہوں نے صرف اپنے تک رکھا اور اپنی فیملی تک رکھا. تو پھر کیا ہوگا؟ بیماریاں نہیں ہوں گی، طلاقیں نہیں ہوں گی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ اس پہ کون عمل کرے گا؟ فرشتے آ کے عمل کریں گے.
یہ پوری دنیا کے لیے ہدایت، نور، رحمت ہے، تو اس کو تو اب وہ سارے بولنے والے، سننے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، لکھنے والا بھی وہ آدھی چیز لکھتا ہے۔ اب جس طرح سے آپ نے لڑکی والوں نے لڑکے والوں کے ماں باپ یا اس کے شوہر کے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے 25% بھی قرآن نہیں سمجھا، تو انہوں نے ان کے ساتھ غلط نہیں کیا، اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا۔ اسی طرح سے لڑکے والوں نے اگر لڑکی والوں پہ اور اس کے فیملی والوں کے ساتھ میں جھگڑے، لڑائی، فساد اور ظلم کیا، تو انہوں نے ان کے اوپر نہیں کیا، انہوں نے 25% بھی قرآن نہیں سمجھا، انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ یہ ابھی کویت پاکستان کا ویزا نہیں دے رہا نئے لوگوں کے لیے، تو پرانے لوگوں نے گند کی ہوگی نا جا کے، تو ابھی آپ اپنے بچے بچیوں کی، لڑکے لڑکیوں کی شادی کیسے کریں گے، کدھر کریں گے؟ جو پرانے لوگوں نے جب گند کی جا کے، تو پھر وہ نئے لڑکے لڑکی لوگوں کی ویسی مارکیٹ میں بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح ہیں، یہی سیدھا دین اکثر نہیں جانتے، تو کدھر جا کے کریں گے؟ اور ساتھ میں یہ ریکارڈ لگا ہوگا کہ اس کی ماں نے یہ کیا تھا، اس کے باپ نے یہ کیا تھا، اس کے دادا نے یہ کیا تھا، اس کے نانا نے یہ کیا تھا، یہ ساتھ ہسٹری چل رہی ہوگی۔ تو آپ یہ جو کر رہے ہیں، تو یہ آپ نئی نسل کے لیے کانٹے بچھا رہے ہیں جگہ جگہ پہ، جو بھی کر رہا ہے، عورت کر رہی ہے یا آدمی کر رہا ہے، یہ جگہ جگہ نئی نسل کے لیے کانٹے بچھا رہا ہے۔ تو یہ اس کے لیے کوئی دعا نہیں کریں گے، یہ مر کے جائے گا نا، جتنے بھی لیڈر، جتنے منسٹر ہیں، ان کی جو نسلیں ہیں پیچھے، ان کے لیے کوئی دعا نہیں کرے گا، نہ کوئی قبر پہ آئے گا، یہ ادھر جا کے لٹک جائے گا بیچارہ، کیونکہ وہ اعمال اس نے کیے نہیں ہوں گے جو اللہ نے مانگے، اور یہ لوگ پیچھے اس کے لیے پیغمبر نے دعا کی کہ اللہ پچھلے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری کر۔ تو جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جن کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، اور نہ ہی یہ ہدایت یاب ہوئے۔ بزنس کے فائدے کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، زندگی میں فائدے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، جنت میں پہنچنے کے لیے یہ، اپنے فیملی کو جہنم سے بچانے کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کو کوئی سنتا ہی سمجھتا نہیں، ہر آدمی بولتا میں بولوں تم سنو، تو اس کے پاس باتیں ہی نہیں نکلتی، وہ قیمتی باتیں جو اللہ نے بتائی ہیں۔ تو بولنے والے زیادہ ہیں، سننے والا کوئی نہیں ہے، اور جو ہے وہ سننے والے جتنے بتانے والے، پہلے تو کوئی نالج لینے میں انٹرسٹ نہیں ہے، اور جس نے کچھ لوگوں نے لی ہے وہ آگے دینا نہیں چاہتے، کسی کو بتانا نہیں چاہتے، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ لوگوں کا مینٹلی لیول، اور یہ آہستہ آہستہ لوگوں نے نشے کیے ہوئے، پتہ نہیں کسی کو شراب کا نشہ یا چرس کا نشہ نہیں ہوتا، ویسے ہی ایک نشہ ہوتا ہے، وہ شیطان ڈال دیتا ہے اس کے اندر، تم صحیح ہو، تم کو کیا ضرورت ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے، مذہب کے اوپر آنا پڑے گا سب کو، اور جہنم سے اگر بچنا ہے، دنیا میں کامیاب ہونا ہے، ذلیل و خوار ہونا ہے، اور نسلوں کے لیے پیچھے بربادی چھوڑ کے جانی ہے، اور اگلے لوگوں کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی۔ تو آپ جیسا بھی کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، پیسہ کمائیں، دیکھتے ہیں اینڈ میں آپ کے کام آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو اینڈ میں آپ کے ہمارے ساتھ صرف اعمال جانے والے ہیں، بنگلے، گاڑی، جوتے، کپڑے اور لوگ، اور کوئی آنے والا نہیں ہے، یہ اس کو سمجھ لیے گا، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو اسی لیے یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ جو چاہتا ہے دنیا میں نہیں دے دیتے، آخر میں جہنم۔ تو کیا دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ۔